اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، عوام اور اس کی غلط فہمیاں، اس عنوان سے آپ سے ہم بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 3 ہے۔ وہ باتیں جو ہمارے عقائد میں غلط داخل ہیں، میں نے اس کے پہلے بھی بتایا کہ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں بیان کروں گا میں کہ اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ شریعت میں ہے ہی نہیں کچھ بھی، اس کو لوگوں نے اسلام میں داخل کر دیا ہے، لہذا انہی باتوں پر ذکر کر رہے ہیں۔ تو عقیدے کے سلسلے میں ایک یہ بات مشہور ہے کہ جب لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی تاریخ ایسی ہے کہ جو منحوس ہے، منحوس تاریخوں میں وہ شادی بیاہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اپنے اپنے الگ الگ علاقے میں لوگ الگ الگ تاریخ متعین کر رکھے ہیں۔ اس علاقے میں کہتے ہیں 3/13/23 کو شادی نہیں رکھنی چاہیے۔ کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو اس طریقے سے منحوس ماننا، یہ جو ہے شرکیہ بات ہے۔ شرکیہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معاملے کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کے ساتھ چاہتا ہے بگاڑتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ یہ دن کے اندر بھی طاقت ہے کہ آپ کے معاملے کو بنا سکتے ہیں اور بگاڑ سکتے ہیں۔ جو لوگ مہورت نکال کے شادی کرتے ہیں، خاص کر غیر مسلمین تو بغیر مہورت کے نکالے شادی کرتے ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہر مہورت نکالنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ دن ان کے لیے اچھا ہے، اور اس کے باوجود 25 سے 30% شادیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب مہورت نکال کر شادی کی گئی کہ یہ دن اچھا ہے، یہ مہینہ اچھا ہے، یہ تاریخ اچھی ہے، تو شادی فیل کیوں ہوئی؟ کتنی لڑکیوں کو جلا کر مار دیا گیا، بہت کچھ ہوا۔ تو سوال یہ مہورت نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لہذا یہ عقیدہ مسلمانوں کو رکھنا کہ کوئی تاریخ بری ہے، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں یہ جو آپ اخبار میں بھی دیکھتے ہوں گے نا کہ فلاں فلاں جو ہے وہ ستارہ، اس میں سے ایک عقرب ایک کا نام ہے، ہندی پیپر میں بھی ریلی آتا ہے، شعر بنا رہتا ہے، فلاں بنا رہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہوگا۔ یہ دیکھنا اور پھر اس پر عقیدہ رکھنا دونوں شرک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں عقیدہ نہیں رکھتا ہوں، میں صرف پڑھتا ہوں۔ یہ جو پڑھنے کی بات ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو اندر سے چور ہے۔ اس نے اگر بتایا کہ یہ ہفتہ آپ کا، اگر اس تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کا اچھا جائے گا، یہ شرک ہے۔ لہذا اس کے بارے میں یا نچھتر کے بارے میں، کرناٹک وغیرہ میں اگر عقرب آ رہا ہے، عقرب کہتے ہیں بچھو کو، تو اس پیپر میں آپ دیکھیں گے وہ بچھو بنا رہتا ہے۔ عقرب اگر آ رہا ہے تو ان دنوں میں جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ستارہ فلاں جگہ پر ہے۔ تو بہرحال ستارے کے لحاظ سے کسی قسم کا عقیدہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ستارہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ستارہ نکلا ہے تو اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ شرکیہ ہیں اور ایک دم ناجائز ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں یہ ہے کہ اگر روڈ ایسے ختم ہو رہی ہے، مثال کے طور پر روڈ ایسے جا رہا ہے اور سامنے ٹی بن گیا، روڈ ختم ہو گئی، اس کے سامنے جس کا گھر ہے وہ منحوس ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسا گھر بنا لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سستا گھر ان کو بیچنا پڑا کیونکہ کوئی خریدار نہیں ہے۔ اسلامی لحاظ سے اس کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں ایک چیز ہوتی ہے، یو پی میں یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، بہار میں بھی نہیں معلوم ہے، واستوا کہلاتا ہے۔ جب گھر بنائیں گے تو گھر بنانے کے وقت پہ زیادہ تر اس میں غیر مسلمین ہیں
اب انہوں نے مسلمانوں کو بھی سکھلا دیا ہے، جیسے عاملین ہوتے ہیں نا، ایسے ہی اس کے بھی عامل ہیں۔ تو وہ یہ بتائیں گے کہ یہ گھر، یہ زمین پر دروازہ کدھر ہونا چاہیے، کچن کا دروازہ کدھر ہونا چاہیے، کھڑکی کس طرف ہونی چاہیے۔ تو میں نے ایک واستوا والے سے پوچھا کہ جب روڈ کے سامنے ہم دکان بناتے ہیں، مطلب ایک روڈ ہے، ادھر والا بھی دکان بنا رہا ہے، ادھر سارے لوگوں کا واستوا روڈ ہی کی طرف گیٹ کھلتا ہے۔ جب تم گھر بنانے کی بات کرتے ہو تو کہتے ہو نہیں، یہ دروازہ پچھم ہونا چاہیے، یہ دروازہ پورب ہونا چاہیے، اور روڈ پر اگر دکان دونوں بنا رہے ہیں تو دونوں کا واستوا کدھر نکلا؟ روڈ پر نکلا، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو یہ سب جو ہے نا جہالت کی باتیں ہیں، اور اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جانوروں کے بارے میں کل بھی بتایا تھا آپ کو، اور بھی بعض جانوروں کے بارے میں لوگوں نے جو ہے وہ الگ الگ عقیدہ کر رکھا ہے۔ جیسے کتا ہے یا بلی ہے، اگر یہ روتے ہیں تو ان کے رونے کو بھی کیا جانا جاتا ہے؟ منحوس جانا جاتا ہے۔ حالانکہ بیچارہ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، کبھی شیطان دیکھ کر کے بھی چیختا چلاتا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وہی چیخنا چلانا جو ہے اس کا ذکر ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اس کے ہو سکتا ہے اس کا وہ انداز حمد و ثنا کا ہو، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ منحوس ہے، لہذا اس کی بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پورے بھارت میں ایک چیز اماوس کے بارے میں، اماوس جو ہوتا ہے پہلی تاریخ چاند کی، جتنے بھی عقیدے اماوس کے بارے میں ہیں اسلامی لحاظ سے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اماوس میں ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اماوس پہ ایسا ہوتا ہے، اماوس کچھ بھی نہیں ہے، اماوس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ غیروں میں جو ہے اماوس اور دوج چلتا ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے اماوس کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اماوس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ایک دم غلط ہے، بلکہ اماوس کوئی چیز ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جانور کے بارے میں یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ جیسے بلی کے گزر جانے پر لوگ سمجھتے ہیں کہ منحوس ہے، اور راستہ جو ہے وہ اب نہیں گزرنا چاہیے، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نیولا کے بارے میں بھی ہے، اگر نیولا روڈ پر سے گزر گیا یا آپ کے سامنے سے گزر گیا تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کراس نہیں کرنا چاہیے جب تک دوسرا آدمی جو ہے وہ کراس نہ کر جائے، ہم کو نہیں کراس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کبھی کبھی جملہ بول دیتے ہیں کہ صبح اگر فلاں شخص کا تم نے چہرہ دیکھا تو بڑا منحوس آدمی ہے، اور اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کے سموں پہ نہیں دیتے ہیں کہ مطلب کہاں معلوم نہیں کہاں جو ہے اس کا صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ منحوس تو حقیقت میں اس کے لیے آپ ہوئے، گالیاں کون کھایا؟ وہ کھایا، کس نے گالیاں دی ہیں؟ آپ نے دی، تو حقیقت میں تم پہلی مرتبہ اس کے سامنے پڑے جس کی وجہ سے تم اس کو گالیاں، تو حقیقت میں تم منحوس ہو۔ تو اسلام میں کسی شخص کو منحوس بتا دینا، کسی جگہ کو منحوس بتا دینا، کسی دن کو منحوس بتا دینا، یہ تو اسلام میں ممکن ہے کہ کسی شخص سے اچھی چیز لے لی جائے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب باتیں چل رہی تھیں دونوں پارٹی سے، تو ایک آدمی آئے جو شرائط رکھے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں بات نہیں بنی، دوسرے لوگ آئے، نہیں بنی۔ پھر کفار قریش نے ایک شخص کو بھیجا، ان کا نام تھا سہیل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب کون آ رہا ہے وہاں سے بات کرنے؟ تو انہوں نے کہا کہ سہیل آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سہیل آ رہے ہیں تو انشاءاللہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ سہل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے کسی چیز سے اچھا فال لے لینا یہ تو اسلام میں ممکن ہے۔ مثال کے طور پر کہ کوئی عالم آ گیا کسی فنکشن میں، کوئی آدمی کے دل میں آ گیا کہ یہ آ گئے، اب انشاءاللہ جو ہے وہ فنکشن بہت اچھا ہو جائے گا، اس طریقے سے جو ہے اگر کوئی فال لیتا ہے تو لیا جا سکتا ہے، لیکن برا فال اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کامن بیماری بھارتی سطح پر ہے کہ جب شادی کرتے ہیں تو 5 روپے یا 10 روپے کا سکہ دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ پہ باندھا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ امام ضامن ہے۔
اس کا نام امام ضامن ہے۔ ضامن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری امام صاحب نے لے لیا ہے، اور وہ امام زین العابدین ہیں۔ اب وہ پیسہ جو باندھا گیا رہتا ہے، جب وہ سارا فنکشن ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو اس کو کھول کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر نچھاور کر کے پھر کسی غریب کو دیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ سر کے اوپر جو پھیرنے کا چکر ہے نا، اسلام کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کسی موقع پر، جب شادی بیاہ کے موقع پر یا کوئی بھی ایسا موقع ہو کہ جو سر پر گھما کر کے جو ہے وہ کوئی چیز کو، ہوتا ہے نا آپ کے یہاں بھی شادی بیاہ میں بھی جو ہے روپیہ ایسے گھمائیں گے پھر جو ہے وہ کریں گے، اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور اگر چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے، ہم ابھی عقیدے پر بات کر رہے ہیں، تو یہ شرک اگر ہو جاتا ہے تو گناہ اکبر ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اس میں شادی نہیں کی جا سکتی، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ آپ کو پہلے بتایا، وقت، جگہ، مہینہ، کسی بھی تاریخ کو غلط سمجھنا، منحوس سمجھنا کہ اس میں شادی نہیں ہو سکتی، فلاں کام نیک نہیں ہو سکتا، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر محرم کا چاند بہو ہے اور خاص کر پہلی مرتبہ ہے، تو محرم کا چاند اس کو جو ہے وہ اپنی سسرال میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ چاند دیکھتی ہی نہیں ہے۔ کون محرم کا چاند دیکھنے جاتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھنے جاتا ہے۔ لیکن اگر محرم کی پہلی تاریخ ہے تو بہو کو سسرال میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے میکے میں رہنا چاہیے، اور اگر میکے جانے کی گنجائش نہیں ہوئی تو کہتے کم سے کم پڑوسی گھر میں چلی جائے، لیکن چاند والے وقت میں جو ہے وہ اپنے سسرال میں نہیں رہے۔ ایک دم غلط ہے اور شرک ہے یہ عقیدہ رکھنا۔ اسی طریقے سے غیروں سے یہ آیا ہوا ایک عقیدہ ہے، جیسے غیر لوگ بہت سے لوگوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ خوش ہو جائیں، لکشمی جی خوش ہو جائیں گی تو دھن آ جائے گا، کالی مائی خوش ہو جائیں گی تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ایسے مختلف قسم کے عقیدے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے غیر مسلمین بھائی بہت سی دیوی دیوتاؤں کو ایک ساتھ لگائے رہتے ہیں۔ ایک آٹو رکشے پہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لگے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کس کے پجاری ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہنومان جی کا پجاری ہوں۔ تو ہم نے کہا اتنی لگائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان سے کام نہ بنے تو ان سے بن جائے، ان سے نہ بنے تو ان سے بن جائے، ان سے نہ بنے تو ان سے بن جائے، یہ اگر خوش ہو جائیں گے تو ہمارا معاملہ پاڑ۔ یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں، جو اللہ والے ہیں، واقعی میں ولی ہیں، ان کے لیے بہت سے کام کیے جاتے ہیں کہ اگر یہ خوش ہو گئے نا تو ہمارا بیڑا کیا ہو جائے گا، آخرت میں پار ہو جائے گا۔ یا یہ کہ کسی سے مرید ہوتے ہیں، مرید ہونے کی میں اگر یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سے مرید ہو جائیں گے تو یہ حضرت وہاں قیامت میں کیا کریں گے، ہم کو لے کر پار ہو جائیں گے۔ پوری زندگی اس کی سیوا کرتا ہے اس چکر میں کہ آخرت میں یہ ہم کو لے کر کے کیا کر دیں گے، پار کر دیں گے۔ پہلے وہ خود پار ہوں گے، پھر کسی کے پار ہونے کی بات ہوگی۔ کسی کو یہ نہیں معلوم ہے، انبیاء کے علاوہ، رسول کے علاوہ کسی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اور آپ نے ان کو جو ہے اتنا بڑا سمجھ رکھا ہے، اسی میں پوری زندگی ان کو گفٹ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے خوش رہیں۔ مر جاتے ہیں تو ان کے قبروں پہ جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، ان کو چڑھاوا کرتے ہیں۔ اب جیسے چادر ایک آدمی چڑھاتا ہے، چادر چڑھانے کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جو آدمی 3.5 فٹ نیچے ہے وہ تمہاری چادر سے نہ برسات سے بچ پاتا ہے، نہ سردی سے بچ پاتا ہے، نہ گرمی سے بچ پاتا ہے۔ کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ بھئی چادر اس کو کیوں چڑھائی گئی ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے دیکھا کہ غیر جو ہے وہ اپنے ٹیلے پر چادر چڑھاتے ہیں، درختوں پہ چادر باندھی ہوئی رہتی ہے، ہم نے بھی وہ سب کیا ہے، لہذا یہ شرک ہے۔ کہ اگر یہ خوش ہو جائیں گے تو بنیادی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ عقیدہ کہ یہ بزرگ خوش ہو جائیں گے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ لہذا ان کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگ فاتحہ اس لیے کراتے ہیں، نیاز اس لیے کراتے ہیں کہ حضرت خوش اگر ہو گئے تو معاملہ بن جائے گا۔ اسی لیے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ فاتحہ کرنے میں ان کھانوں کو رکھنا چاہتے ہیں جو حضرت کو ہمارے پسند تھا، ہمارے گھر والے کو پسند تھا۔ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلوان بیڑی بھی رکھی ہوئی فاتحہ میں سامنے، حالانکہ وہ سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے وہ تو اس کو پہنچتا بھی نہیں ہے،
اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ تم نے پہلوان بیڑی رکھی ہے یا جو ہے گولڈ فلیگ رکھا ہے، اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے دن ہو گئے ہم لوگوں کو اسلام یعنی اس دیش میں آئے ہوئے اسلام کو، لیکن آج تک ایسی بنیادی باتیں جو ہے نا وہ ہمارے اندر اس قسم کی غلط فہمیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ان چیزوں کے بارے میں خلاف میں بولتا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ جو پیری مریدی والے ہیں وہ اپنے جسم کی ایکسرسائز کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو پالیں گے۔ جیسے رام دیو صاحب ہیں، رام دیو صاحب کے جتنی چیزیں ہیں وہ ہیں کیا کہتے ہیں ایکسرسائز، اس میں سب میں کوئی نہ کوئی کیا ہے عقیدہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ایکسرسائز ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض تصوف میں ایسے ہیں، کلے بازیاں کھاتے ہیں، ادھر لوٹیں گے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ویڈیو آتا ہے مسجد میں ڈانس ہو رہا ہے، مسجد میں وہ جھوم رہے ہیں، سب شرکیہ باتیں ہیں ایک دم۔ اس کا شریعت سب سے پہلی بات ہمارے لیے نمونہ حبیب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب مصطفیٰ نے آپ کی کیا تربیت کی ہے وہی اصل تربیت ہے۔ یہ قلا بازی کھا لینا، یہ ناچ لینا، یہ گا لینا، یہ کود لینا، یہ جھوم لینا، بعض آپ نے ویڈیو سب دیکھ سب آج کل آ رہے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں وہ ایسے ایسے کانپتے رہتے ہیں، وہ اس میں ان کی بزرگی ہے، سب چھٹے نمبر 1 ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، سمجھے؟ اس قسم کی جتنی بھی ویڈیو آ رہی ہیں جو کچھ بھی آ رہی ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب بارات، ویسے آپ کو بتا دیں شب بارات حقیقت میں جس کو آپ شب بارات شب رات کہتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے جیسا کہ آپ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان اگر گئے دین سمجھ کر تو سارے صحابہ کو لے کر جانا چاہیے تھا، کیوں؟ قرآن میں ہے کہ نبی نے دین کی کوئی بات لوگوں سے چھپائی نہیں ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین۔ اللہ کے رسول قبرستان گئے تو سارے صحابہ کو جانا چاہیے تھا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ آپ گئے تنہا گئے، اور وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ آج شب بارات ہے اور آج یہ روحیں گھر پر آتی ہیں، آج ان کی عید ہوتی ہے، سب باطل عقیدے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی روحیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک مرتبہ جب اس دنیا سے روح چلی جاتی ہے تو کبھی بھی اس دھرتی پر واپس نہیں آتی۔ انہوں نے کہا 2 وجہ ہے، اگر نیک ہے تو اس وجہ سے نہیں آتی کہ تمہاری یہ سڑی گلیاں وہ دیکھنا نہیں چاہتی کیونکہ بہت اچھی جگہ پر ہے وہ، اور اگر بری روح ہے یعنی برا آدمی مرا ہے تو اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہے کہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، چترا بھی نکلنا چاہے۔ یہ جو بولتے ہیں جیسے بعض لوگ مشہور ہے نا کہ کوئی آدمی خودکشی کر لیا تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ صاحب اس کی روح جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتی اور روح پوری زندگی قیامت تک بھٹکتی رہتی ہے۔ ایک دم غلط بات ہے، روح نہ بھٹکتی ہے نہ پھٹکتی ہے، کچھ نہیں کرتی ہے۔ حدیث میں صراحتاً آتا ہے جیسے ہی بندہ مرتا ہے فوراً روح فرشتے اللہ کے دربار میں لے جاتے ہیں، یا علیین میں یا سجین میں جہاں ان کا رجسٹریشن ہوتا ہے وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کبھی بھی دنیا میں روح نہیں بھٹکتی۔ یہ جو عامل وغیرہ آپ کو دیکھتے ہیں نا، میں فلاں ہوں اور میں خودکشی کر لیا، ہم کو مار دیا گیا، جس کو آپ کہتے ہیں جن لگنا، وہ کیا ہے؟ حقیقت میں شیطان اس آدمی کے اندر گھس کر کے یہ باتیں کرتا ہے، اور جو اس علاقے میں مشہور ہوگا اسی کا نام لے کر کے آپ کو بتائے گا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ وہ کچھ بھی نہیں رہتا، وہ آدمی نہیں رہتا، وہ شیطان ہے جو آپ کے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ ورنہ روح نہ شب بارات میں تمہارے گھر آتی ہے، اور نہ مرنے کے بعد جو 40 دن تک جہاں نہلایا ہے، جہاں لٹایا ہے، وہاں اگربتی جلاتے ہیں۔ کیوں اگربتی جلاتے ہیں؟ کتاب روح آتی ہے، روح کبھی نہیں آتی ہے، یاد کر لیں، روح کبھی نہیں آتی۔ یا جہاں خودکشی ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں ارے ہم نے دیکھا وہ لٹکے ہوئے، وہ جو آپ کا تصور ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ موت جیسے سانپ کاٹنے سے ہو جائے موت، یہ الگ بات ہے، خودکشی اسلام میں حرام ہے،
لیکن خودکشی کی وجہ سے وہ بھٹکتی رہتی ہیں اور پھر اس جگہ پر آ کر کے کچھ بھی نہیں ہے، سب باطل باتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے، ابھی عقیدے پر کچھ باتیں اور باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔